بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں فوڈ اینڈ ٹپس کی جانب سے آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیف کے شامی کباب۔ یہ شامی کباب اتنے مزے کے ہیں کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی مزے کے ہیں اور مہمانوں کو بہت ہی پسند آئیں گے جب آپ ان کے سامنے رکھیں گے۔ شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یا بطور اسنیکس روٹی یا چاول کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت مزہ دیتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 1 پاؤ چنے کی دال ہم نے رات سے بھگو کر رکھی ہوئی تھی۔ 1 کلو گوشت لے لیا ہم نے بیف کا۔ پیاز 2 عدد موٹے ہم کاٹ لیں گے۔ ہری مرچ ہم نے 6 عدد لی ہیں، موٹی کاٹ لی ہیں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ 1 چمچ۔ یہ گرم مسالے ہم نے لیے ہیں، جس میں زیرہ 1 چمچ، سوکھا دھنیا ثابت 1 چمچ، کالی مرچ ثابت 1 چمچ، کالی بڑی الائچی 2 عدد، دار چینی کے 2 بڑے ٹکڑے، لال مرچ ثابت ہم نے لے لی ہے کم از کم 2 چمچ، اور 1 پیاز سلائس ہم نے کٹا ہوا لے لیا ہے۔ اب ہم دیشکی میں گوشت ڈالیں گے اور ساتھ ہی بھیگی ہوئی دال جو ہم نے رات سے بھگو کر رکھی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، ہم نے دال ڈال دی ہے۔ اب ہم اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے۔ جو ہم نے 1 پیاز سلائس کاٹ کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے، اور پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ دال اور گوشت اس میں بھیگ جائے۔ اس کو مکس کر لیں۔ ابھی پانی اس میں تھوڑا کم ہے، مزید مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس میں پانی پھر ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں اب ہم اس میں گرم مسالے ثابت ڈال رہے ہیں، ساتھ ہی ہم نے لال مرچیں جو ثابت رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے، اور اب اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے تاکہ یہ سب چیزیں اس میں بھیگ جائیں۔ ویورز، اس کو ہم نے درمیانی آنچ پر پکانا ہے تاکہ گوشت اور دال ہماری بالکل ٹینڈر ہو جائے۔ اب اس کو ڈھکن لگا دیں اور پکنے دیں۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کو پکنے دیں گے تاکہ گوشت اور دال بالکل میلٹ ہو جائے، اور جو ہم نے اس میں سامان ڈالا ہے وہ بھی اس میں پک کر نرم ہو جائے۔ اب ہم بلینڈر لے لیں گے۔ بلینڈر میں ہم نے 6 عدد ہری مرچیں جو کاٹ کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے۔ ہری مرچیں ذرا ٹائم لیتی ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہی کو ڈالیں گے۔ جب یہ بلینڈ ہو جائیں گی تو ہم نے جو 2 پیاز موٹے کاٹ کر رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے، اور ان کو بھی ہم بلینڈ کر لیں گے۔ مرچ اور ہری مرچ کا پیسٹ تیار ہو جائے گا تو جو ہم نے گوشت بیف کباب کا رکھا ہے جب وہ گل جائے گا تو اس میں شامل کریں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، ہمارا پانی خشک ہو چکا ہے، گوشت تیاری ہے۔ یہ دیکھیں پانی بالکل بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ دیکھیں بوٹی کس طرح آرام سے ٹوٹ رہی ہے۔ اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے کباب کا پیسٹ بنائیں گے۔ اس میں دھنیا ہم نے ڈال دی ہے آدھی گھٹی کے قریب کٹی ہوئی، اور جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا ہری مرچ اور پیاز کا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ اب 1 سے 1.5 چمچ نمک حسب ذائقہ وہ بھی شامل کر دیں گے۔ تین عدد انڈے لے لیں گے، 2 مکس کرنے کے لیے اور 1 تلنے کے لیے رکھ لیں گے۔ اب 1 انڈا کر کے اس میں شامل کریں گے۔ گرمیوں کے دن ہے، انڈے خراب بھی نکلتے ہیں، اس لیے آپ اس کو الگ الگ کر کے ڈالیں تاکہ اگر انڈا خراب ہو تو آپ کا کباب کا مسالہ خراب نہ ہو۔ ان انڈوں کو ڈال کے اب ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں۔ گوشت اور دال کیونکہ ہماری گلی ہوئی ہے وہ بالکل میلٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ویورز، ہمارے کباب اب ریڈی ہیں۔ اس شیپ میں دیکھ کر آپ اس کو کباب بنا لیجئے۔
بے شمار سے کباب بن جاتے ہیں، بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ فریز کر لیں اور جب کوئی مہمان آئے یا کھانے کے ساتھ کھانے ہو تو آپ اس کو تازہ تازہ بنائیں۔ اب ہم ایک توے میں آئل کو ڈال کر اچھی طرح سے پھیلا دیں گے، اور جو ہم نے ایک انڈا الگ سے رکھا تھا اس کو پھینٹ لیں گے اور اس میں کباب ڈال کر فرائی کر لیں گے، شیلو فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، ہمارے کباب ریڈی ہو رہے ہیں۔ اب اس کے سائڈ بدل دیں، ایک سائڈ سے ہو چکے ہیں، اب دوسرے سائڈ سے اس کو پلٹ دیں۔ ویورز، مزے سے شامی کباب تیار ہیں۔ سلاد اور رائتے کے ساتھ اس کو کھائیں اور انجوائے کریں۔ بہت مزے کے کباب ہیں ویورز۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور ہاں، اپنا پیارا پیارا کمنٹ کس جگہ سے کر رہے ہیں ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔